السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے سورہ بینہ کو شروع کیا تھا اور جو پہلی آیت ہے اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم دوسری اور تیسری آیت پڑھیں گے۔ دوسری تیسری آیت پہلے ہجے پڑھیں گے، اس کے بعد روانی پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کے اندر اگر کوئی قاعدہ ہوگا، اظہار، اخفاء، ادغام جو بھی ہے وہ آئے گا تو اس کو بھی انشاءاللہ اس میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہجے دیکھ لیتے ہیں اور آپ بھی پیچھے پیچھے دہراتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم دو پیش لم، رسولم، میم زیر می، نون لام زبر نل، می نل، لام کھڑا زبر لا، من اللہ، ہا زیر ہی، من اللہ، یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، یتلو، صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سوحو، فا میم دو زبر فم، صحوفم، میم پیش مو، طٰہا زبر طہ، ہا زبر ہا، مطہھا، را زبر را، مطہھرا، تا دو زبر تن، مطہھرتن۔ ابھی یہاں پہ ہم نے ہجے پڑھا ہے مطہھرتن، جب اس کو ہم روانی پڑھیں گے اور یہاں پر ٹھہریں گے تو یہ جو گول تا ہے وہ ہا بن جائے گی، تو ہم یہاں پڑھیں گے مطہھرا۔ اب اس کی نیچے والی لائن دیکھیے، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، بادو پیش بن، کتبن، قاف یا زبر قی، یا زیر یہ، قی، میم زبر ما، قیما، تا دو پیش تن، قیمتن۔ ابھی یہاں پر بھی ہم نے آخر میں قیمتن، آخر میں گولتا آئی ہے تو اس کو پڑھا ہے، لیکن جب ہم یہاں پر ٹھہریں گے روانی پڑھتے ہوئے تو یہ ہو جائے گی گولتا ہا سے بدل جائے گی، تو ہو جائے گا قیمہ۔ ابھی ایک بار ہم روانی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جو اس کے اندر قواعد ہے وہ دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا، فیہا کتب قیمہ۔ اب اس کے بعد قواعد دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو لکھا ہے رسول من اللہ، یہاں پہ لام کے اوپر دو پیش ہے یعنی تنوین ہے، اس کے بعد تشدید والی میم آئی ہے، تو اگر تنوین نون ساکن کے بعد تشدید والی میم آئے تو تنوین نون ساکن کو تشدید والی میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو ہو جائے گا رسول من اللہ۔ تو ایک قاعدہ ہو گیا۔ اسی طرح یہاں من اللہ، اللہ کے لام کو پر پڑھا گیا ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے، من اللہ۔ اسی طرح اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک آواز میں پڑھیں گے، جیسے اگر لام سے اللہ کے لام سے پہلے ہو باللہ تو وہ باللہ پتلی آواز میں پڑھا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر زبر ہے جیسے یہاں ہے تو پڑھیں گے من اللہ موٹی آواز میں۔ یہ ایک قاعدہ ہو گیا۔ اسی طرح صحفا مطہرا، یہاں بھی تنوین آیا ہے، فا کے اوپر دو زبر آیا ہے، تو یہاں بھی قاعدہ وہی ہوگا کہ تنوین کے بعد تشدید والی میم آئے تو تنوین کو تشدید والی میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہاں بھی ہو جائے گا صحفا مطہرا۔ یہ ایک قاعدہ ہوگا یہاں پر۔ اب اس کے نیچے والی لائن میں بھی ایک قاعدہ ہے، یہاں پہ با کے اوپر دو پیش آیا ہے یعنی تنوین آیا ہے،
دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ با کے اوپر تنوین آیا ہے اور اس کے بعد قاف آیا ہے، تو قاف کس میں سے ہے؟ حرف اخفا میں سے ہے۔ جو 15 حرف اخفا ہیں ان میں سے قاف آیا ہے، تو یہاں بھی ہم کو گنہ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، تو ہو جائے گا کتب قیمہ، تو یہاں ہم گنہ کے ساتھ پڑھے۔ اسی طرح آخر میں گولتا آئی ہے، جب روانی پڑھیں گے اور ٹھہرتے وقت گولتا ہا بن جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد والی آیت کو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔